ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلامتی ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا درود اور سلامتی ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تابعین اور تبع تابعین پر تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں اسلامی بھائیوں اور قابل احترام میری ماں بہن اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری انسانیت اس پوری کائنات کو پیدا کیا رشتہ انسانیت کے اعتبار سے ہم سب ایک ہیں اس لیے کہ ہماری اپنی اصل مٹی سے ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آپ اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے اس پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی نے پھیلایا اور اسی رشتہ انسانیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے سارے لوگوں کو کلمہ توحید کی طرف دعوت دی اور قرآن مجید کا پہلا پیغام یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم اے لوگوں تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تو انسانیت کی بنیاد ایک ہے اور اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم لآدم وآدم من تراب کلکم لآدم تم سب کے سب آدم سے ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں رشتہ انسانیت کی بنیاد پر اس کائنات میں بسنے والے ہر ایک انسان کے اندر ایک رشتہ پایا جاتا ہے تو مٹی کا رشتہ ہے
جو انسانیت کا رشتہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر اللہ نے سارے لوگوں کو کلمہ توحید کی طرف دعوت دی۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا الناس من جهة التمثال اکفاء ابوہم آدم والام حواء، یعنی لوگ بناوٹ کے اعتبار سے، سجاوٹ کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے سب برابر ہیں، اس لیے کہ سارے لوگوں کے باپ آدم ہیں اور تو ماں حوا علیہ السلام ہیں۔ الناس من جهة التمثال اکفاء ابوہم آدم والام حواء۔ تو اس سے پتا چلا کہ رشتہ انسانیت کی بنیاد پر سارے لوگ ایک ہیں، اور جب ہم غور کرتے ہیں تو اس سے آگے ایک اور رشتہ ہمیں نظر آتا ہے، رشتہ انسانیت سے بڑھ کر ایک اور رشتہ ہمیں نظر آتا ہے، اسے ہم رشتہ ایمان کہتے ہیں، اسے ہم رشتہ ایمان کہتے ہیں۔ دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر اور کلمہ توحید کی بنیاد پر ایک ہونا، یہ امت مسلمہ سے مطلوب ہے۔ کلمہ توحید کی بنیاد پر رشتہ انسانیت سے بڑھ کر، خونی رشتے سے بڑھ کر اور خاندانی سلسلے سے بڑھ کر جو رشتہ ایمان ہے، رشتہ ایمان اور دین ہے، تو یہ سب سے مقدم ہونا چاہیے دوستو۔ اور اس بنیاد پر امت مسلمہ کو اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ ساری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اسی کی وضاحت کرتے ہوئے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ سورہ انبیاء کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی پیغام دیتے ہیں ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، بے شک یہ تمہاری امت، سارے انبیاء سے مخاطب ہو کر اللہ نے کہا یہ تمہاری امت جو آپ پر ایمان لائی، کلمہ توحید کی بنیاد پر جو جمع ہوتے ہیں وہ دراصل ایک ہی ہے۔ رنگ و نسل میں اختلاف ہو سکتا ہے، طبقہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، خاندان میں اختلاف ہو سکتا ہے، معاشرتی سلوک میں اختلاف ہو سکتا ہے، نسل میں اختلاف ہو سکتا ہے، رنگ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہم تو اس کلمہ توحید کی بنیاد پر اختلاف کرنے کی ہمیں کوئی گنجائش نہیں۔ اور کہا کہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا تم میری عبادت کرو۔ اور انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو اسی توحید پر جمع ہونے کی دعوت دی۔ قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں اولو العزم کے نام سے 5 باہمت پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نبی موسیٰ اور نبی عیسیٰ علیہ السلام، ان 5 انبیاء کو قرآن نے کہا کہ اولو العزم یعنی باہمت پیغمبر ہیں، اور یہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں اللہ کے پاس ان کا مقام و مرتبہ کچھ الگ ہی ہے۔ اور ان 5 انبیاء کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں کہا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح وابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین للہ ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 انبیاء کو یہی حکم دیا کہ سارے اپنی امت سے کہیں کہ دین کے نام پر جمع ہو جائیں، دین پر قائم ہو جائیں، اور آپس میں اختلاف نہ کریں اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کریں، آپس میں اختلاف و انتشار کا شکار نہ ہو۔ اور اسی کی دعوت دیتے ہوئے اللہ نے امت مسلمہ کو اس بات کی دعوت دیتے ہوئے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ مفسرین نے کہا رحمہم اللہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، اللہ کی رسی سے مراد دین اسلام ہے، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی تعلیمات ہے، اور اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی بھیجی ہوئی آخری شریعت ہے۔ اس شریعت کو، اس دین کو، اس قرآن مجید کی تعلیمات کو تم سب کے سب مل کر آپس میں مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اختلاف کرنا یہ معیوب ہے، اختلاف کرنا اور آپس میں تفرقہ بازی، اختلاف و انتشار سے کام لینا دراصل یہ مذمت ہے، قابل مذمت ہے۔ اور نعمت کیا ہے؟ دراصل اللہ کی طرف سے نعمت ہے دوستو، آپس میں مل جل کے رہنا۔ اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
کنوزہم، اے نبی اگر آپ زمین میں موجود سارے خزانوں کو تم خرچ کر ڈالو کہ لوگوں کے درمیان الفت و محبت قائم کرنے کے لیے، لیکن کبھی تم الفت و محبت قائم نہیں کر سکتے۔ الفت و محبت قائم کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے تم کو جوڑا، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا، اللہ نے تمہیں متحد کیا، اللہ نے تمہارے درمیان اتفاق پیدا کیا۔ تو اللہ نے اتحاد و اتفاق کو، باہم مل جل کر رہنے کو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کو اللہ نے اپنی ایک خاص نعمت ذکر کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا مل جل کر رہنا یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، آپ نبی بنائے جانے سے پہلے، عرب دنیا کی حالت ہم جانتے ہیں، ان کے درمیان کیسا اختلاف تھا، ان کے درمیان کیسی عداوت تھی، ان کے درمیان کیسی نفرتیں تھی، ان کے درمیان کیسی نفرتوں کی دیوار حائل تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر کیا تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو ذکر کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے تمہیں جوڑا، اللہ نے تمہیں کلمہ توحید کی بنیاد پر تمہارے دلوں میں محبتیں قائم کی، تمہارے دلوں میں الفتیں قائم کی، اور یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ایک دوسرے کا خون لینے والے، ایک دوسرے کا خون چوسنے والے، اور ایک دوسرے کی جان لینے والے، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دراصل یہ اتحاد و اتفاق کیسے پیدا ہوا؟ یہ اتحاد و اتفاق کیسے پیدا ہوا دوستو؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، یہ آپ کی تعلیم کا نتیجہ تھا، یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا، اور یہ دراصل کلمہ توحید پر متفق ہونے کا نتیجہ تھا اور متحد ہونے کا نتیجہ تھا۔ صحابہ ایک اللہ پر ایمان لائے، ایک نبی آخری نبی کو انہوں نے اپنا آخری نبی تسلیم کیا، ایک کتاب پر وہ ایمان لائے، تو لہذا اپنے دیگر اختلافات کو انہوں نے بالائے طاق رکھا، اپنے دیگر اختلافات کو انہوں نے بس اختلاف کی حد تک محدود رکھا اور مخالفت کے دائرے میں لے کر نہیں گئے۔ علمی اختلاف ان کے اندر رہا لیکن آپس میں محبت قائم رہی، علمی اختلاف ان کے درمیان رہا لیکن آپس میں ایک دوسرے کو تعاون کرنے کا جذبہ ان کے اندر برقرار رہا۔ علمی اختلاف ان کے اندر نظر آتا ہے لیکن آپس میں جب ایک دوسرے کی غم خاری، ایک دوسرے کی ہمدردی کی جب بات آتی ہے، صحابہ اکرام اس میں پیش نظر آتے ہیں۔ اسی اتحاد و اتفاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی ہوا کرتے ہیں، ایمان والے آپس میں بھائی ہوا کرتے ہیں۔ مشرق و مغرب میں رہنے والے لوگ، لیکن گرچہ دوریاں صحیح، مسافتیں صحیح، لیکن ہم کو ایک جا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو کلمہ توحید ہے۔ ایک اللہ پر ایمان جو ہم لاتے ہیں اور کلمہ توحید کی بنیاد پر مشرق میں رہنے والا ایک انسان، مغرب میں رہنے والا جو دوسرا انسان ہے، ان کے درمیان ایک گہرا تعلق قائم ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں بھی ایمان والوں کو جمع فرمائیں گے۔ گرچہ دنیا کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر قربتیں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، ہم ایک دوسرے سے قریب ہیں، لیکن کلمہ توحید کی بنیاد پر اگر ہم متحد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ان کی نسل بھی ایمان پر قائم رہی، ان کا خاندان بھی ایمان پر قائم رہا، اور ایمان کی بنیاد پر سب اس دنیا میں مل جل کر رہے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ملائیں گے، جنت میں ملائیں گے، جنت کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو مالا مال کریں گے۔ تو اسی لیے آپس میں مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے، اور مل جل کر رہنا چاہتے ہیں کبھی، لیکن عصبیت کبھی درمیان میں آ جاتی ہے۔ عصبیت ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے دوستو۔ عصبیت کسے کہتے ہیں؟ اپنے آدمی کی طرفداری، اپنی قوم کا اگر کوئی آدمی ہے، اپنی سوسائٹی کا اگر کوئی آدمی ہے، اپنی جان پہچان کا اگر کوئی آدمی ہے، اس کی مدد کرنا، اس کا تعاون کرنا، اس کی ہمدردی کرنا، گرچہ وہ ظالم کیوں نہ ہو، گرچہ وہ باطل پر کیوں نہ ہو، گرچہ وہ غلطی پر کیوں نہ ہو، یہی تو عصبیت ہے، یہی تو عصبیت ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیہ، ہم میں سے وہ شخص ہو نہیں سکتا ہے جو عصبیت کی طرف لوگوں کو بلائے، جو عصبیت کی بنیاد
بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے. اور یہی وہ عصبیت ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبیت کو اپنے پیروں تلے آپ نے رون ڈالا, اپنے پیروں تلے آپ نے کچلتے ہوئے فرمایا کہ یہ عصبیت تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. عصبیت اگر کسی انسان کے دل میں ہوتی ہے تو وہاں پر انصاف نظر نہیں آئے گا, وہاں پر انصاف آپ کو نظر نہیں آ سکتا ہے دوستو, وہاں پر ظالموں کو ظلم سے نہیں روکا جا سکتا ہے, اور مظلوموں کی حمایت وہاں ہو نہیں سکتی ہے جہاں پر عصبیت نظر آتی ہے. عصبیت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. ہم اگر جمع ہو تو کلمہ توحید کی بنیاد پر جمع ہوں گے. رنگ و نسل یہ معیار نہیں ہے دوستو. اور اسی طرح سے اختلاف اور اتحاد اور اتفاق کا نہ پایا جانا, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے ہم لڑائی جھگڑے کے عادی بن چکے ہیں دوستو. ہمارا مزاج, ہماری طبیعت اور ہمارا اپنا معمول یہ گویا کہ لڑائی جھگڑا ہمارا معمول بن چکا ہے. لڑائی جھگڑا ہماری عادت بن چکی ہے, لڑائی جھگڑا ہمارا مزاج بن چکا ہے. اور جہاں پر لڑائی جھگڑا ہو اور جہاں پر لڑائی جھگڑے کی طبیعت ہو وہاں پر کبھی لوگ جمع نہیں ہو سکتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. ایک مسلمان کو گالی دینا باعث گناہ ہے اور اسے قتل کرنا باعث کفر ہے. ایک مسلمان کو برا بلا کہنا, ایک مسلمان کو گالی گلوچ دینا, آپ کیا اس کے درمیان رشتہ ایمان ہے, اور رشتہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کا احترام کریں, آپ اس کی غلطی کو معاف کریں. اگر آپ اس کی اصلاح بھی چاہتے ہیں تو اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کریں. اور اپنی زبان کو گرفت دینے کی ضرورت ہے, اپنی زبان کو گرم لگام دینے کی ضرورت ہے. اور انسان آگے بڑھ کر جب کبھی لڑائی جھگڑے کی بات آتی ہے اپنی زبان کو بے لگام کر دیتا ہے, جس کے نتیجے میں انسان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ سامنے والے کے دل کو گویا کہ وہ سامنے والے کی دل کی آزاری کا یہ سبب بنتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان کو گالی دینا باعث گناہ ہے اور اسے قتل کرنا, مسلمان کو قتل کرنا یہ باعث کفر ہے, یہ کافر ہونے کا باعث ہے. اور اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہو, ہماری عادت ہوتی ہے کہیں لڑائی ہوتی ہے تو ہم تماشا بینی کرتے ہیں, وہاں پر دیکھتے ہیں کہ معاملہ اور گرم ہو جائے اور ان کے درمیان خون خرابہ برپا ہو جائے. یہ ہماری طبیعت ہے, یہ ہمارا سوچ ہے دوستو. اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے. جہاں پر ان کے اختلاف دیکھتے ہیں, جہاں پر لڑائی جھگڑا دیکھتے ہیں, پوری کوشش کریں ان کے درمیان محبت قائم کریں, ان کے درمیان لڑائی کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. اور اسی کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر اہل ایمان آپس میں لڑائی کر بیٹھے, دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, تو ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ان کے درمیان صلح صفائی سے کام لینا چاہیے, ان کے درمیان محبت کی بیج بونے کی کوشش کرنی چاہیے, نفرت کی بیج نہیں بونی چاہیے. کتنے ایسے لوگ ہیں, اللہ ان پر رحم فرمائے, اللہ انہیں ہدایت دے. کہیں لڑائی ہوتی ہے, لڑائی کو بھڑکانے کا یہ سبب بنتے ہیں, لڑائی میں چنگانے کا کام کرتے ہیں اور لڑائی کی آگ کو مزید بھڑکانے کا یہ سبب بنتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے جہاں کہیں لڑائی جھگڑا ہو, یہ ایمانی اخوت کا اور ایمانی رشتے کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ آگے بڑھیں اور صلح صفائی سے کام لیں. صلح صفائی سے کام لینے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں رنگ کی بنیاد پر, یا زبان کی بنیاد پر, یا علاقے کی بنیاد پر, یا اسٹیٹ کی بنیاد پر, یا ملک کی سطح پر اور یا عالمی سطح پر. یاد رکھیے دوستو, یہ رنگ و نسل کا اختلاف, یہ طبقات کا اختلاف دراصل یہ تقوی کا معیار نہیں, بلکہ قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے ہمارے رنگ جو مختلف ہیں, ہماری زبانیں جو مختلف ہیں, یہ دراصل اللہ کی ایک نعمت ہے, یہ دراصل اللہ کی ایک نعمت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے سورہ روم میں کہا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آسمان و زمین کا پیدا کرنا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی تمہاری زبانیں مختلف ہیں, تمہارے رنگ مختلف ہیں, تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا, تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا دراصل اللہ کی ایک نشانی ہے. اور جاننے والوں کے لیے اللہ نے اس میں بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں. تو اس سے ہمیں پتا چلا رنگ کا مختلف ہونا, زبان کا مختلف ہونا, علاقے کا مختلف ہونا, خاندان کا مختلف ہونا, نسل کا مختلف ہونا, یہ ہمارے اختلاف کا سبب ہرگز نہیں بننا چاہیے. ہم جمع ہوں تقوی کی بنیاد پر جمع ہو, ہم جمع ہوں کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم جمع ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے دوستو, ہم اگر متحد ہوں گے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اور کامیابی کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے. جنگ بدر کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے, جنگ بدر کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے. مسلمان کم تھے لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑی طاقت تھی, ایمان کی طاقت تھی اور متحد رہنے کی ایک طاقت تھی. اتحاد کی طاقت اور ایمان کی طاقت
بنیاد پر جب ایک بڑے لشکر سے مقابلہ کرتے ہیں، اسلام کی پہلی جنگ بدر میں مسلمانوں کو جو عظیم کامیابی نصیب ہوئی اسی ایمان اور اتحاد و اتفاق کی بنیاد پر ہے۔ اس کے بعد کی جنگ جب ہم دیکھتے ہیں، جنگ احد کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، آپس میں مسلمانوں میں تھوڑا اختلاف نظر آتا ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت نظر آتی ہے۔ وہاں پر شریعت کے معاملے میں جب صحابہ متفق نہ ہوئے تو اللہ نے انہیں ناکامی سے دوچار کیا۔ مقدس جماعت ہے، اللہ کی سب سے بہتر جماعت ہے، لیکن جب غلطی ہوتی ہے تو اللہ گرفت کرتے ہیں۔ کیوں گرفت کرتے ہیں؟ تاکہ آنے والے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، آنے والے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، اگر تم سے غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ کی سزا کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ کبھی بھی تمہیں اپنے گرفت میں لے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سزا کبھی بھی نازل ہو سکتی ہے۔ یہ مقدس جماعت صحابہ کرام کی جب ان سے سہو ہوا، جب ان سے غلطی ہوئی، جب ان کے درمیان اختلاف نظر آتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حمزہ رضی اللہ عنہ جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخم آلود ہو جاتا ہے اور آپ کی پیشانی زخمی ہو جاتی ہے اور آپ کے سامنے کے دان شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ جو واقعہ پیش آیا، دراصل اس واقعے سے اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، یاد رکھیں کبھی اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کریں، اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کریں اور کلمہ توحید کی بنیاد پر جمع ہوں۔ اختلاف اور انتشار سے کام نہ لیں، اختلاف اور انتشار سے کام نہ لیں، ہمیشہ اللہ اور رسول کی بات کو مقدم رکھیں، تمہیں کامیابی ضرور نصیب ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں، مکہ سے مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے بہت سارے کام کیے، اسلامی خلافت کو آپ نے قائم کیا۔ وہاں پر آپ نے سارے اہل ایمان کے نام، مکہ کے ایمان والے، مدینہ کے ایمان والے اور آس پاس کے ایمان والوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہی تھا کہ هذا کتاب من النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکم امۃ واحدہ من دون الناس۔ سارے اہل ایمان کے نام آپ نے خط لکھا، یہ خط اللہ کے رسول محمد کی طرف سے ہے، تم سب کے سب ایک ہو، تم سب کے سب ایک ہی امت ہو، لہذا تم آپس میں اختلاف نہ کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ اتحاد و اتفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو؟ کہ ہم کلمے کی بنیاد پر جمع ہوں، آپس میں تعاون کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہو، آپس میں ایک دوسرے کی غمخواری ہمارے اندر ہونی چاہیے، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور برائی کے معاملے میں ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ برائی کو مٹائیں اپنے بھائی سے اور اس کی جگہ نیکی کی بیج بونے کی کوشش کریں، اور اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے معاملے میں، تقویٰ کے معاملے میں، پرہیزگاری کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، اور اسی طرح سے گناہ کے معاملے میں، سرکشی کے معاملے میں، تعلیمات اسلام کی خلاف ورزی کے معاملے میں ہرگز ایک دوسرے کا تعاون نہ دیں۔ بہت سارے لوگ اتحاد کا غلط مفہوم سمجھتے ہیں۔ اتحاد کا مطلب مل جل کر رہنا، جیسے بھی ہو، باطل پر ہو، حرام پر ہو، غلطی پر ہو، برائی پر ہو، جیسے بھی ہو آپس میں مل جل کر رہنا، یہ اتحاد و اتفاق نہیں۔ ہم جمع ہوں گے کلمہ توحید کی بنیاد پر، تعلیمات اسلام کی بنیاد پر اور سنت رسول کی بنیاد پر اور نیکی پر اور اسی طرح سے پرہیزگاری پر ہم جمع ہوں گے، اور جہاں کہیں ہم برائی دیکھتے ہیں، برائی کو اچھے انداز سے مٹانے کی کوشش کریں، برائی کو اچھے انداز سے مٹانے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں کہ اس معاشرے میں رہنے والے ہر انسان کے اندر ایک دوسرے کے حق میں غمخواری ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے۔ یہ اتحاد و اتفاق کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ ایمان والوں کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ ایمان والے آپس میں محبت کرنے میں، مہربانی کرنے میں، رحم و کرم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ اہل ایمان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی طرح دی ہے۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے۔ آپ جامع الکلم تھے، آپ جوامع الکلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جسم کی طرح ہے۔ کیا مطلب ہے دوستو ایک جسم کا؟ جیسے جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے۔ یہی امت مسلمہ کا حال ہونا چاہیے۔ امت مسلمہ کا ایک فرد کہیں بھی اگر پریشان حال ہے تو پوری امت اس درد کو اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے، اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے۔ یہ ایک جسم کی طرح ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا ایک اور مطلب ہے دوستو، اگر جسم میں کہیں خرابی آتی ہے، کہیں بگاڑ آتا ہے، کہیں زخم آتا ہے، آپ اس حصے کو کاٹ کر نہیں پھینکتے،
کرتے ہیں بلکہ آپ اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں, اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں, دوائی کا کام کرتے ہیں, آپ دوائی لیتے ہیں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. یہی حال امت مسلمہ کا ہونا چاہیے. غلطیاں ضرور ہوتی ہیں, غلطیاں ضرور ہوتی ہیں. اگر آپ اپنے بھائی سے کوئی غلطی دیکھیں, اپنے سے اسے الگ مت کیجیے, اپنے سے دور مت کیجیے, نفرت سے اس کا مقابلہ مت کیجیے, محبت سے اس کا مقابلہ کیجیے, اس کی اصلاح کیجیے. یہ ایک جسم کے ہونے کی دلیل ہے, ایک جسم کے ہونے کی مثال ہے. جیسے جسم میں کوئی زخم آتا ہے, کوئی اگر بگڑ آتا ہے, اسے آپ دور نہیں کرتے ہیں, اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر معاشرے کا کوئی انسان اگر بگڑتا ہوا نظر آئے, اسے آپ دور مت کیجیے, اسے قریب کیجیے اور اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے. یہ مطلب ہے ایک جسم کے ہونے کی, یہ مطلب ہے ایک جسم کے ہونے کی. تو ہم میں سے ہر ایک کو ایک جسم کے ہونے کا ثبوت دینا چاہیے, اور خصوصاً امت مسلمہ کو متحد ہونا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. دوستو, وقت کی اہم ضرورت ہے. دشمنان اسلام کی یہ سازش ہے, ہمارے صفوں میں درار پیدا کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, ہمیں بکھیرنے, ہمیں منتشر کرنے, ہمیں اختلاف و انتشار کا شکار کرنے میں وہ کامیاب نظر آتے ہیں. ہم امت مسلمہ مسلمانوں کی صفوں میں ہم دیکھتے ہیں کتنا درار نظر آ رہا ہے, کتنا اختلاف نظر آ رہا ہے, کتنی دوریاں ہمارے اندر موجود ہیں. یہ فروعی مسائل میں اختلاف, یہ اختلاف کی بنیاد نہیں, یہ آپس میں دشمنی کی بنیاد نہیں. دوستو, ہم جمع ہوں گے, ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں, ہمیں جمع ہونے کی ضرورت ہے. دشمنان اسلام ہمارے اختلاف و انتشار سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. خریب کی بات آپ جانتے ہیں, خریب میں الیکشن ہوا اور الیکشن کا رزلٹ بھی ہم جانتے ہیں. فللہ الحمد والمنہ کہ موجودہ حکومت کے 5 مقامات میں سے 3 مقامات پر زبردست ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. فللہ الحمد والمنہ. اور اسی طرح دعا ہے کہ آنے والا الیکشن جو 2019 میں ہونے والا ہے کہ اس میں بھی یہ موجودہ حکومت کو زبردست ناکامی کا سامنا کرنا پڑے. تو اس سلسلے میں ہم مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, اور اپنا نمائندہ اور اپنا منتخب, اپنا حاکم جو ہم منتخب کرنے والے ہیں, تو اس میں بھی ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. ایسا نمائندہ ہم منتخب کریں جو اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, بلکہ پوری انسانیت کے لیے جو ہمدرد ہو, جو غمخوار ہو, جو پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو. ایسی حکومت کو منتخب کرنا یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو اس میں بھی ہم آپس میں اتحاد و اتفاق کا ثبوت دینا چاہیے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسی کی طرف ترجمہ نہیں کرتے ہوئے کہا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی, سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں, فرقہ بندی ہے کہیں, کہیں اور ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے. تو ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. اللہ نے کامیابی کی خوشخبری سنائی ہے, اللہ نے کامیابی کی خوشخبری سنائی ہے. اگر ہم متحد ہوں گے, اگر ہم جمع ہوں گے تو کامیابی ضرور ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور آپس میں اختلاف نہ کرو, آپس میں اختلاف نہ کرو. اگر تم اختلاف کرو گے, تمہاری صفوں میں اگر درار نظر آئے گا تو تم ناکام ہو کر رہ جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اور تمہاری ہوا اکھڑ کے رہ جائے گی, اور دشمن تم پر کامیاب ہو جائیں گے. تو متحد ہونے کی ضرورت ہے. ہم سب جمع ہوں گے کلمہ توحید کی بنیاد پر. فروعی مسائل میں اختلاف تو قیامت تک یہ باقی رہے گا, لیکن یہ اختلاف ہماری دشمنی کا سبب نہ بنے, یہ اختلاف ہماری نفرتوں کا سبب نہ بنے, بلکہ محبت کی بیج ہونے کی ضرورت ہے. آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی ضرورت ہے, آپس میں ایک دوسرے کی غمخواری کرنے کی ضرورت ہے, آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے, آپس میں مل جل کر رہنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے, متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کا درد اپنے اندر محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معاشرے کا ایک فرد بھی اگر ہم غمخوار ہے تو اس غم کو اپنے دل میں محسوس کرنے کے رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. برائی کی جگہ نیکی کی بیج بونے اور نفرت کی جگہ محبت کی بیج بونے کے رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تسمعون